دفاع صحابہ اور قرآن۔ صحابہ دین کی اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ اللہ نے یہ کوشش کی کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جا سکے۔ اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف بتائی، ان کا مقام بتایا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کا دفاع فرمایا۔ یہ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جب آپ دنیاوی کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ دنیاوی مصنف اور مؤلف کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ دنیاوی رائٹر کی کتاب کو پڑھتے ہیں جس میں غلطی ہونے کا امکان ہے، جس میں پیش کی گئی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ پر۔ صحابہ کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو، صحابہ کے مقام و مرتبے کو اگر آپ کو جاننا ہو تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید پڑھیے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید صحابہ کا تذکرہ دیکھیے کس حسین پیرائے میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اللہ اکبر، والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کا لفظ مینشن نہیں کیا کہ اور رسول کے صحابہ، بلکہ دیکھیے کیا حسین ترکیب استعمال کی ہے، کس حسین پیرائے میں صحابہ کا ذکر کیا۔ والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ ہیں، کیونکہ صحابہ کا سب سے بڑا مقام یہ ہے، صحابہ کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کی صحبت پائی ہے۔ صحابہ نبی کی صحبت پانے والے، صحابہ وہ کہ جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا، جنہوں نے نبی سے ملاقات کی، جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی اللہ اکبر کہتے، وہ پیچھے نیت باندھتے، وہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے۔ صحابہ وہ جو نبی کی مسکراہٹ کے گواہ، جو نبی کے آنسوؤں کے گواہ۔ والذین معہ، آج کوئی شخص بڑے سے بڑا واعظ بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، لیکن وہ اگر کچھ نہیں بن سکتا تو والذین معہ، آج اسے نبی کا ساتھ نہیں مل سکتا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ بہت کچھ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی کے صحابہ کی دل شکنی ہو، کوئی شخص نبی کے صحابہ کے خلاف بدگوئی کرے، کسی موقع پر نبی کے صحابہ کے مقام کو ٹھیس پہنچے، اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند مثالیں پیش کر دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چلے کہ رب کا قرآن صحابہ کا کس طرح سے دفاع کرتا ہے۔ رب کا قرآن نبی کے صحابہ کا کس انداز میں دفاع کرتا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس واقعے کو بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جہاں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیت ہیں جو مالدار ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف
اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو غلام ہیں، جو غریب ہیں، جو سماج اور معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ لہذا رؤسائے قریش نے کہا کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹائیے۔ آپ کے پاس سعد بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے ہیں، مقداد بیٹھے ہیں، ابن مسعود بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ صہیب ہیں، عمار ہیں۔ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیہ اور بلال ایک ساتھ نبی کے سامنے چٹائی پر بیٹھیں؟ ان لوگوں کو ہٹائیے اپنے پاس سے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اس طرح کا خیال آیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث، فدخل قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک ما شاء اللہ ان يدخل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خیال آیا، اس طرح کا خیال کہ چلو اگر کچھ دیر کے لیے انہیں ہٹا دیا جائے اور یہ بڑے بڑے لوگ، معزز لوگ، بڑے سمجھے جانے والے لوگ اگر بات سننے پر راضی ہو جائیں، شاید اسلام قبول کر لیں، اس میں کیا مذائقہ ہے۔ رسول اللہ نے ابھی ہٹایا نہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھایا نہیں کہ بلال اٹھ جاؤ، مقداد اٹھ جاؤ، صہیب تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ابھی ایسا نہیں کیا۔ صرف دل میں خیال آیا کچھ اس طریقے کا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فوراً آیت اتار دی تاکہ ان صحابہ کے اس مقام کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہرگز مت ہٹائیے جو صبح شام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں، آپ سے گفتگو نہ کریں، آپ کی بات نہ سنیں، کوئی بات نہیں، لیکن اے پیغمبر آپ بلال کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے، مقداد کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے، ان کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے۔ یہ تھا صحابہ کا مقام، صحابہ کا دفاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رؤسائے قریش سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اتنے میں ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوئی دینی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ پوچھنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں ان رؤسائے قریش سے بات کر رہا تھا، یہ بیچ میں کیوں چلے آئے؟ یہ نابینا صحابی بیچ میں کیوں چلے آئے؟ ان سے تو میں بعد میں بھی بات کر لیتا، ان کے سوال کا جواب تو میں بعد میں بھی دے دیتا، اس وقت میں بڑے لوگوں سے، اہم لوگوں سے بات کر رہا تھا، یہ کیوں بیچ میں چلے آئے؟ رسول گرامی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ کہا نہیں، کوئی الفاظ نہیں کیے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کوئی غلط الفاظ نہیں کہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کے چہرے پر ایک نابینا صحابی کے لیے ناراضگی کے وہ آثار بھی پسند نہیں آئے، اور اللہ نے فوراً قرآن میں سورت اتاری عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ اللہ اکبر۔ اتنی بہت ساری آیتیں صرف ایک صحابی کی دلجوئی کے طور پر اتار دی۔ یہ ہے قرآن کس طریقے سے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ ایک نابینا صحابی کی دلجوئی کے طور پر اللہ نے اتنی آیتیں اتار دیں۔ اے میرے محبوب، جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، جو بے پرواہ ہیں، آپ ان کے پیچھے تو لگتے ہیں، انہیں تو سنانا چاہتے ہیں، اور جو شخص خود آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، چلتا ہوا آتا ہے اور وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اے میرے محبوب، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ تو بات تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خود صحابہ سے
بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے. لیکن کبھی اگر ایسا ہوا کہ صحابہ کے مقام کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما کر صحابہ کا دفاع کر دیا. یہ تو نبی کی بات تھی. آئیے دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے کہ جو منافقین تھے، جو کفار تھے، انہوں نے صحابہ پر طنز کیا، انہوں نے صحابہ کے بارے میں بکواس کی، بد زبانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ لوگوں تعاون جمع کرو. بڑے بڑے منافقین، بڑے بڑے مالدار منافقین اپنے ہاتھوں کو سکیڑ کر بیٹھ گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر تعاون پیش کرنے کی ہمت نہ کر سکے. انہوں نے ان کے دل کے روگ نے، ان کے دل کے مرض نے ان کو روک لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں. لیکن صحابہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعاون جمع کرنے لگے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 300 گھوڑے تجارتی لدے ہوئے پیش کر دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر 300 گھوڑے پیش کرتے ہیں. پھر اپیل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 درہم لا کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. صحابہ اس طریقے سے خرچ کر رہے تھے. بعض صحابہ وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، جو کمزور تھے، جو غریب تھے، ان کو بڑا دکھ تھا، ان کو بڑی تکلیف تھی. لہٰذا انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی کہ ہم جتنی محنت پہلے کیا کرتے تھے اس سے ڈبل کریں گے تاکہ ہم اپنا گھر بھی چلا سکیں اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعاون بھی پیش کر دیں. لیکن منافقین کو صحابہ کا یہ تعاون ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا. منافقین دل میں کڑ رہے تھے. لہٰذا منافقین ان لوگوں سے بھی جل رہے تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، اور ان لوگوں پر بھی تانا زنی کر رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت لاتے. لہٰذا جو شخص زیادہ مال لاتا تو منافقین کہتے یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص تھوڑا بہت لاتا، مٹھی بھر لے آتا، تو کہتے تیرے اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. منافقین صحابہ پر طعنا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا، منافقین کو جواب دیا. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. جو لوگ تانا زنی کرتے ہیں، جو صحابہ پر تانا زنی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑی چیز ہے. جو صحابہ پر تانا کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، گویا اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ صحابہ پر تانا زنی کی جائے، صحابہ پر عیب لگایا جائے. آج بھی کچھ بدنصیب، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صحابہ پر تانا زنی کرتے ہیں، جن کی ٹون، جن کی باڈی لینگویج، جن کا انداز، جن کا اسلوب صحابہ پر تانا زنی کا ہوتا ہے. وہ اپنی بدبختی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ وہ بعض صحابہ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر ان پر تانا زنی کرتے ہیں. لہذا ایک شخص جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے مشہور ہے، وہ کہتا ہے اپنے مخصوص انداز میں، تمہارے ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تانا زنی کرتے ہوئے اس انداز میں تانا دیتا ہے، تمہارے یعنی حضرت معاویہ کو جو خالد المؤمنین کا لقب ملا ہے اہل ایمان کی طرف سے، اس پر تانا زنی کرتا ہے.
उस पर तानाजनी करता है। कभी कहता है कि अच्छा जब उन्हें अपना मामू कहते हो तो फला को चाचा कहो, फला को फूफा कहो, फला को खालू कहो। उसे यही नहीं मालूम कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खालुल मुमिनीन का लक़ब इस वजह से मिला कि जब उलमा ने देखा, अहले इल्म ने देखा कि लोग हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर तानो तशनीअ करते हैं, तो फिर अहले इल्म ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को ये लक़ब दिया ताकि लोगों पर ये बात वाज़ेह हो जाए कि हजरत मुआविया कोई मामूली शख्सियत नहीं है। तो अल्लाह ने सहाबा पर तानाजनी को पसंद नहीं फरमाया और कुरान में उतारा अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। और ग़ज़वा तबूक ही के मौके पर बाज मुनाफिकीन वो थे जिनमें पेश रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय था, जिसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि हम मदीना जब वापस जाएंगे तो जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वालों को मदीने से निकाल देगा। यानी उसने अपने आप को और अपने रुफका को इज्जत वाला कहा और सहाबा को जिल्लत वाला कहा, जलील कहा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फौरन दिफा किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में फौरन दिफा किया और मुनाफिकीन की जिल्लत को पहले वाज़ेह किया। इदा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। अल्लाह ने मुनाफिकीन के जलील होने को जाहिर किया। जलील ये है, ये सहाबा को जलील कह रहे हैं, दर हकीकत ये खुद जलील है। फिर अल्लाह ने फरमाया यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। ये कहते हैं कि अगर हम मदीना जाएंगे तो जो ज्यादा इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को वहां से निकाल देगा। हालांकि इज्जत जो है अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है, यानी सहाबा के लिए है। मेरे भाइयों, किसी मौके पर अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया कि सहाबा पर तानाजनी की जाए। कोई एक मौका ऐसा दिखा दे, कोई एक जगह ऐसी दिखा दे कि जहां पर अल्लाह ताला ने सहाबा पर तनकीद पर खामोशी इख्तियार की हो। कहते हैं कि अच्छा सहाबा की गलतियां बताने से रोकते हो, कुरान ने भी तो सहाबा की गलतियां बताई हैं। आइए देख लीजिए कि कुरान ने जब सहाबा की गलती कोई बताई, किसी उनकी लग़्ज़िश का जिक्र किया तो किस अंदाज में किया। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीना वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरति मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम। अल्लाह उनकी एक लग़्ज़िश का जिक्र भी कर रहा है, मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम। उसके बावजूद अल्लाह फरमाता है कुरान में इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम। अल्लाह इसके बावजूद इन पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाह उनकी एक लग़्ज़िश का जिक्र करता है इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अल्लाह जिक्र करता है उनकी एक लग़्ज़िश का, साथ ही फरमाता है जान लो कि अल्लाह ने इनको माफ फरमा दिया। अल्लाह ने कहीं अगर लग़्ज़िश का जिक्र भी किया, साथ में ऐलान फरमा दिया हमने इनको मुआफ कर दिया है, हम इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम इन पर रहम करने वाले हैं, हम इन पर मेहरबानी करने वाले हैं। आखिर में मैं अर्ज करूंगा, ये भी जानना चाहिए कोई शख्स ये ना कहे कि हम तमाम सहाबा नहीं, लेकिन बाज सहाबा के ताल्लुक से हमारे दिलों में कुशादगी नहीं है। नहीं, हम तुम्हारी इस फितरत को खूब जानते हैं, हम तुम्हारी इस फितरत को खूब समझते हैं। हम किसी एक सहाबी की अजमत और तकद्दुस से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। खबरदार किसी एक सहाबी के बारे में भी हमसे ये मत कहना कि हम उसके ताल्लुक से सिर्फ जबान को अपनी थोड़ा सा
کھولنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں باقی صحابہ کے بارے میں نہیں۔ خبردار خبردار، حضرت ابوبکر کے الف سے لے کر جناب علی کی یا تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت عثمان سے لے کر حضرت معاویہ تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم کسی ایک صحابی کی عظمت اور مقام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک زندہ رہے اللہ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس طرح قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔